السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، خانہ کعبہ کو بیت اللہ یعنی اللہ کے گھر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، اور یہ جگہ، یہ مقام مسلمانوں کے لیے انتہائی تکریم اور تعظیم کا مقام ہے، اور کیوں نہ ہو اس سرزمین پر اللہ کا پہلا گھر ہے۔ رب کائنات کے گھر کے بارے میں علم رکھنا، جاننا ہر مسلمان کے لیے بے حد ضروری ہے۔ یاد رہے کہ اللہ کے اس گھر کے ساتھ بہت سے معجزات اور واقعات جڑے ہوئے ہیں۔ آج ہم آپ کو خانہ کعبہ کے ایسے حقائق کے بارے میں آگاہ کرنے جا رہے ہیں کہ جن کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ ناظرین، آج کی یہ ویڈیو ہر مسلمان کے لیے انتہائی اہم ہے، اس ویڈیو کو سکپ کرنے کی کوشش مت کیجیے گا۔ تو آئیے ناظرین، بڑھتے ہیں آج کے موضوع کی طرف۔ بات کرتے ہیں خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ یاد رہے کہ بیت اللہ کی کئی مرتبہ تعمیر ہو چکی ہے۔ خانہ کعبہ جیسے آج ہمیں نظر آتا ہے یہ ویسے نہیں ہے۔ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے دور میں دوبارہ تعمیر ہوا تھا، وقت کے ساتھ پیش آنے والی قدرتی آفات اور حادثات کی وجہ سے دوبارہ تعمیر کرنے کی ضرورت پڑتی رہی ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ بیت اللہ کا ایک بڑا حصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے تعمیر ہو چکا تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی خون ریزی کو اپنی دور اندیشی سے روکا تھا۔ ایک بڑی چادر میں حجر اسود کو رکھا اور ہر قبیلے کے سردار سے اٹھوایا تھا۔ اس کے بعد بھی کئی مرتبہ خانہ کعبہ کی تعمیر ہوتی رہی۔ آخری مرتبہ جو خانہ کعبہ کی تفصیل سے آرائش ہوئی وہ سن 1996 میں ہوئی تھی۔ اس کے نتیجے میں بہت سارے پتھروں کو ہٹا دیا گیا تھا اور بنیاد کو مضبوط کر کے نئی چھت ڈالی گئی تھی۔ یہ اب تک کی آخری بڑی تعمیر ہے، اور بیت اللہ کی عمارت کو پہلے سے بہت زیادہ مضبوط تصور کیا جاتا ہے۔ خانہ کعبہ کے حوالے سے علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ تاریخ مکہ میں تحریر فرماتے ہیں کہ خانہ کعبہ کی تعمیر 10 مرتبہ ہوئی ہے۔ نمبر 1، خانہ کعبہ کو سب سے پہلے فرشتوں نے ٹھیک بیت المعمور کے نیچے زمین پر بنایا تھا۔ نمبر 2، حضرت آدم علیہ السلام نے اس کی تعمیر فرمائی تھی۔ نمبر 3، حضرت آدم علیہ السلام کے فرزندوں نے اس کی تعمیر فرمائی۔ نمبر 4، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اس کے فرزند ارجمند حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اس مقدس عمارت کو بنایا۔ اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی بیان فرمایا ہے۔ نمبر 5، قوم عمالقہ کی عمارت۔ نمبر 6، قبیلہ جہم نے اس کی عمارت بنائی۔ نمبر 7، قصی بن کلاب نے اسے تعمیر کیا۔ نمبر 8، قریش کی تعمیر جس میں خود ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی شرکت فرمائی، اور قریش کے ساتھ خود بھی پتھر اٹھا اٹھا کر لاتے رہے۔ نمبر 9، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تجویز کردہ نقشے کے مطابق اسے تعمیر کیا، یعنی حتیم کی زمین کو خانہ کعبہ میں داخل کر دیا اور دروازہ سطح زمین کے برابر رکھا، اور ایک دروازہ مشرق کی جانب اور ایک دروازہ مغرب کی جانب رکھا۔ نمبر 10، عبد المالک مروان کے ظالم گورنر حجاج بن یوسف ثقفی نے حضرت عبداللہ بن زبیر کو شہید کر دیا اور ان کے بنائے ہوئے کعبہ کی تعمیر کو ڈھا دیا اور زمانہ جاہلیت کے نقشے پر دوبارہ تعمیر کر دیا، جو آج تک موجود ہے۔ حضرت علامہ حلبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی سیرت میں لکھا ہے کہ نئے سرے سے خانہ کعبہ کی تعمیر صرف 3 مرتبہ ہوئی ہے۔ نمبر 1، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر۔ نمبر 2، زمانہ جاہلیت میں قریش کی عمارت کی تعمیر، اور ان دونوں تعمیروں میں 2735 برس کا فاصلہ ہے۔ نمبر 3، حضرت عبداللہ بن زبیر کی تعمیر قریش کی تعمیر کے 82 برس بعد ہوئی۔ حضرات ملائکہ اور حضرت آدم علیہ السلام اور ان کے فرزندوں کی تعمیر کے بارے میں علامہ حلب علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ یہ صحیح روایتوں سے ثابت ہی نہیں ہے۔ باقی تعمیروں کے بارے میں انہوں نے لکھا ہے کہ یہ عمارت کی معمولی ترمیم یا ٹوٹ پھوٹ کی مرمت تھی، نئی تعمیر نہیں تھی۔ ناظرین، اگر بات کی جائے خانہ کعبہ کے دروازوں کی تو اس کے 2 دروازے اور ایک کھڑکی ہوا کرتی تھی۔ دوبارہ تعمیر کے وقت خانہ کعبہ کا ایک دروازہ اندر جانے کے لیے اور ایک دروازہ باہر نکلنے کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ ایک زمانہ تک بیت اللہ شریف میں ایک کھڑکی بھی ہوا کرتی تھی۔ خانہ کعبہ کی جو شکل آج موجود ہے اس میں صرف 2 دروازے ہیں، کھڑکی نہیں ہے۔
اسی طرح اگر بات کی جائے بیت اللہ کے رنگ کی تو ہم لوگوں میں ہمیشہ کالے رنگ اور سونے کے دھاگوں میں دیکھنے کی ایسی عادت ہو چکی ہے کہ ہم اسے کسی بھی اور رنگ میں تصور بھی نہیں کر سکتے، لیکن اس سے پہلے خانہ کعبہ کا غلاف مختلف رنگوں میں ڈھکا رہتا تھا۔ ان رنگوں میں ہرا، لال اور سفید رنگ شامل ہیں۔ ناظرین، خانہ کعبہ کی ایک اور دلچسپ بات یہ ہے کہ خانہ کعبہ کی چابیاں شروع دن سے ایک ہی خاندان کی تعویل میں ہیں۔ فتح مکہ کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خانہ کعبہ کی چابیاں دی گئی تھی، لیکن یہ چابیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی شائبہ خاندان کے عثمان بن طلحہ کو واپس کر دی۔ اس وقت سے آج تک وہ چابیاں انہی کے پاس ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نادر الفاظ کی روشنی میں یہ چابیاں ہمیشہ ان کے پاس ہی محفوظ رہیں گی، جیسا کہ حدیث مبارکہ میں ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اے بنی طلحہ، یہ چابیاں روز قیامت تک تیرے پاس ہی رہیں گی، سوائے اس کے کہ زور زبردستی تجھ سے غیر اخلاقی طریقے سے چھین لی جائیں۔ ناظرین کہتے ہیں کہ پہلے خانہ کعبہ ہفتے کے اندر 2 مرتبہ عوام کے لیے کھولا جاتا تھا اور ہر کوئی خانہ کعبہ کے اندر داخل ہو کر عبادت کر سکتا تھا، لیکن موجودہ زمانہ میں زائرین کی تعداد زیادہ ہونے اور کئی وجوہات کی بنا پر خانہ کعبہ کو اب سال میں 2 مرتبہ کھولا جاتا ہے، اور وہ بھی صرف اعلیٰ شخصیات اور مہمان ہی داخل ہو سکتے ہیں۔ دوستو، آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ خانہ کعبہ کی تعداد 2 ہے۔ خانہ کعبہ کے اوپر جنت میں ایک اور خانہ کعبہ بھی موجود ہے جس کو بیت المعمور کہتے ہیں۔ اس کا اشارہ قرآن مجید میں بھی موجود ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس بات کی نشاندہی کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کا واقعہ سناتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جب مجھے بیت المعمور یعنی اللہ تعالیٰ کا گھر دکھایا گیا تو میں نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا، انہوں نے جواب دیا کہ یہ بیت المعمور ہے جہاں 70,000 فرشتے روزانہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، اور وہ جب یہاں سے جاتے ہیں تو واپس نہیں آتے، یعنی بیت المعمور کے طواف کی اجازت ایک فرشتے کو فقط ایک ہی مرتبہ ملتی ہے۔ حتیم خانہ کعبہ میں کیوں شامل نہیں کیا گیا اور کعبہ کا دروازہ اونچا کیوں رکھا؟ اس کا جواب اس حدیث پاک میں موجود ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے حتیم کے بارے میں سوال کیا کہ یہ بیت اللہ شریف کا ہی حصہ ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، جی ہاں۔ آپ فرماتی ہیں اسے پھر خانہ کعبہ میں شامل کیوں نہیں کیا گیا؟ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیری قوم کے پاس خرچہ کے لیے رقم کم پڑ گئی تھی۔ میں نے کہا خانہ کعبہ کا دروازہ اونچا کیوں ہے؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جواب دیا، تیری قوم نے اسے اونچا اس لیے کیا کہ وہ جسے چاہیں خانہ کعبہ میں داخل ہونے دے اور جسے چاہیں داخل نہ ہونے دے۔ اور اگر تیری قوم نئی مسلمان نہ ہوتی اور ان کے دل اس بات کو تسلیم سے انکار نہ کرتے تو میں اس حتیم کو بیت اللہ میں شامل کر دیتا اور دروازہ زمین کے برابر کر دیتا۔ دوستو، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سب سے پہلے لائک کریں اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کریں، اور آخر میں آپ سے درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل فخری اسلامک آفیشیل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ بہت بہت شکریہ۔